بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتے کا دن ہے اور حسب معمول آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر اطلاعات اور پی ٹی آئی کے ترجمان جناب چودھری فواد حسین صاحب، پیپلز پارٹی کی نمائندگی کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ترجمان جناب سینیٹر مصطفیٰ کوکر صاحب، اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی نمائندگی کے لیے سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب۔ پچھلے ہفتے ہمیں بڑی ان کی کمی محسوس ہو رہی تھی، مصطفیٰ کوکر صاحب امریکہ میں تھے، مصدق ملک صاحب وہ خلیج میں تھے، اور مجھے فواد چودھری صاحب کو اکیلے سنبھالنا پڑا۔ تو پہلے تو آپ بتائیے یار، یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ اپوزیشن نہیں کر سکتے۔ ہماری غیر موجودگی میں بڑے فواد بھائی نے کامنٹس نہیں کیے، میں یہ بتایا کہ اکثر جو ہماری اپوزیشن ہے اس کے جو لیڈرز ہیں، آپ جیسے ہو گئے، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جیسے ہو گئے، اپوزیشن پاکستان میں نہیں گزارتے، اچھا ٹھیک، صرف حکومت پاکستان میں گزارنے آتے ہیں۔ اچھا ٹھیک، تو لیکن بادشاہ ایسے ہی کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے یہ بڑا اچھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا جواب دیں گے؟ اچھا پہلے ڈاکٹر صاحب بادشاہوں کی سرزمین پہ تھے تو پہلے ان سے پوچھتے ہیں کیا کرنے گئے تھے بھائی؟ سر اس کو تو چھوڑیں، یہ میرا بھائی فواد جو ہے نا ایک نیک ٹائی کی مار ہے، اس کو گلا یہ ہے کہ نہ میں اس کے لیے ٹائی لے کر آیا ہوں، وہ بھی نہیں لے کے اور نہ اچھا دیکھیں اوپر سے دونوں واپس آئے، وہ بھی نہیں لے کے آئے۔ نہیں تو کوئی رشوت وغیرہ لیتے ہیں؟ یہ ٹائی وغیرہ کی رشوت لیتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ نہیں، رشوت ٹائی کی رشوت لیتے ہیں۔ اچھا لیکن آن اے سیریس نوٹ، نہیں تو آپ کوئی ڈیل شیل کر کے آپ لوگ امریکہ کیا کرنے گئے تھے؟ بلاول صاحب کا امریکہ کا دورہ تھا، امریکہ میں مختلف جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں بھی رہیں، پھر ہارورڈ یونیورسٹی بھی گئے، بوسٹن یونیورسٹی بھی گئے، اور وہاں پر ان کی اکیڈیمیا سے بھی ملاقات رہی۔ ہارورڈ میں ان کا لیکچر بھی تھا اور پھر ایک ٹاک بھی تھی جس میں بڑے تند و تیز سوالات بھی ہوئے، اور انہوں نے اپنا موقف رکھا کہ پاکستان کا مستقبل وہ کیا سمجھتے ہیں کیسا ہونا چاہیے اور کیا ہمیں چیزیں درست کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جرمنی میں وہاں پر سیکیورٹی کانفرنس تھی، پاکستان سے جو وزیر خارجہ تھے پاکستان کے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، دنیا کے اور لیڈرز بھی وہاں پر موجود تھے۔ ٹھیک، تو ابھی ان کا پھر میں تو جرمنی سے واپس آ گیا، لیکن ان کا پھر آگے لنڈن میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں کل ان کا لیکچر تھا، وہاں پہ گفتگو تھی۔ اچھا ہمیں جو ڈر ہے کہ ماضی میں بھی اسی طرح جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ امریکہ وغیرہ سے ہو کے آ گئی، اسی طرح ان کی بھی ملاقاتیں ہو گئی، جس طرح ان کی بھی ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہے، تو ادھر سے پھر این آر او کے لیے رستہ ہموار ہو گیا۔ نہیں تو کوئی وہ پیش رفت تو آپ لوگوں نے نہیں کی؟ نہیں قطعاً نہیں، اس کو تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کیٹیگوریکلی کئی دفعہ ریجیکٹ کر چکی ہے اس چیز کو، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کی موجودگی میں تو این آر او کی گنجائش قانوناً پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہوتا ہے، لیکن ابھی ڈکٹیٹر نہیں ہے، اور یہاں پر ایک عدلیہ بھی موجود ہے، اور اس طرح این آر او کی گفتگو نہ کوئی مانگ رہا ہے نہ کوئی چاہتا ہے۔ فواد صاحب زیادہ خواہش این آر او مانگنے کی ان کی ہے یا مسلم لیگ نون کی ہے؟ نام لے کے بتا دینا کہ کس نے مانگا ہے۔ پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رائٹ ناؤ آئی تھنک جو ماحول ہے اس وقت اسمبلی میں بھی فرینکلی، حالانکہ میں تو بہت کرٹک ہوں اپوزیشن کا، لیکن اس وقت پاکستان کی جو سرحدوں کے اوپر جس قسم کی سچویشن ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی انٹرنل پالیٹکس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اس سچویشن سے کیسے نکلنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان ہوگا، سیاست ہوگی، اختلافات ہوں گے، سارے نظام چلیں گے۔ فی الحال اگر جس قسم کی سچویشن ملک کی سرحدوں کے اوپر ہے، اس میں ہمیں تھوڑا ذرا ایک دوسرے کے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ نہیں تو اس کے لیے پہل تو آپ لوگوں کو کرنی ہوگی، آپ کے اسمبلی میں جو آپ کے مراد سعید صاحب جو لے جائے استعمال کرتے، باقی تو کوئی آپ لوگ انیشیٹو ان کو زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو بلانے کا، بٹھانے کا، ہم بھی اتفاق کرتے کہ اس وقت قومی اتحاد کا تقاضا ہے۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں، مراد نے نہیں ایسا کوئی لہجہ استعمال کیا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے اس وقت کہ یہ جب کہ انہوں نے یہ جو نیب کی کاروائیاں ہیں فرینکلی، اس کے اوپر ہمارا کوئی بہت بڑا کنٹرول نہیں ہے۔ اس حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے کہ جو اس کا فائنانس ہے وہ فائنانس منسٹری اپروو کرتی ہے اور وہ گورنمنٹ کا ایک حصہ ہے، اس سے زیادہ ایڈمنسٹریشن کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے فواد بھائی آپ یہ بات کرتے تو ہیں، لیکن آپ کے وزراء آن ریکارڈ جب جا کر ملاقاتیں کرتے ہیں چیئرمین نیب کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ان کے جو بیانات ہیں جو آپ کی حکومت کی طرف سے، بلکہ آپ کے بھی کئی بیانات آن ریکارڈ ہیں، تو اس کے بعد تاثر تو یہی پھیلتا ہے کہ نیب اس طرح آزاد نہیں ہے۔ اور جو بات کی صافی صاحب نے بھی اور آپ نے بھی جو کی کہ جو قومی اتحاد ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، تو یہ حالات، ان حالات کی موجودگی میں جو اسپیکر سندھ اسمبلی ہیں ان کی اسلام آباد سے گرفتاری، یہ تو کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یہ تو 2 دن پہلے کی بات ہے۔
اور ان سے وہ قومی اتحاد کیسے قائم رہ سکے گا؟ تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر سندھ اسمبلی کی اسلام آباد سے گرفتاری اور اس طریقے سے گرفتاری، پھر ان کے گھر کی سرچ، یہ نامناسب تھا؟ نہیں، میں تھوڑا سا آپ کو بتانا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بیانات کا ذکر کیا یا مصطفیٰ نے بیانات کا ذکر کیا، آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. ہم نے بہت زیادہ نیب کو کرٹیسائز بھی کیا ہے. مثال کے طور کے اوپر جو کے پی کے کیسز ہیں ان کے اوپر میں نے تو نیب کو کہا ہے کہ انہیں اپولوجائز کرنا چاہیے پرائم منسٹر سے جو انہوں نے کیسز بنائے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ابھی ایک آرکیولوجیکل جو ڈاکٹر سمد غالباً ان کا نام ہے، جن کو اریسٹ کیا گیا خیبر پختونخوا سے، اس کے اوپر تو پرائم منسٹر نے ٹویٹ کی ہے اور کہا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے اور بھی کیسز تھے، اسپیسیفکلی اس کیس پہ کیوں پرائم منسٹر میں عام تاثر یہ ہے کہ جی وہ ایک طوطا ہے جو خود قصوروار نہیں ہے، لیکن اس میں جان ہے پرائم منسٹر کے سیکرٹری اعظم خان کی بھی اور بہت سارے دیگر لوگوں کی بھی. نہیں، پرائم منسٹر صاحب کو جو رپورٹ ملی تھی اور جو کہ میرے سامنے ہوئی تھی کافی باتیں، ان میں یہ تھا کہ وہ کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور وہ کے پی کے واحد آرکیولوجیکل اس کے ماہر ہیں اور ان کو کافی نام ہے اپنے شعبے میں، اور ان کو اس بنا کے اوپر اریسٹ کیا گیا ہے کہ کوئی کلاس 4 کی بھرتیوں میں irregularity ہوئی ہے. اچھا، ادھر جو سمد صاحب ہیں ان کے پاس، ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے پاس واٹس ایپ میسیجز ہیں نیب کے پشاور کے حکام ہیں جنہوں نے ان کو بھرتیوں کی فرمائش کی تھی، اور جب انہوں نے وہ نہیں کیا تو اب اس کا کوئی طریقہ ہے کہ نیب اگر کسی کو بلیک میل کرتی ہے، جو ابھی اس کا دعویٰ ہے کہ بھائی میرے پاس وہ ریکارڈ پہ موجود ہے، تو نیب کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے؟ دیکھیں، بات یہ اصل پرابلم یہی ہے، یہ 10 سال جو پارٹیز اقتدار میں رہی ہیں، انہوں نے جو غلطی کی ہے اور جو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کو جو کہہ لیں کہ چیکڈ پاور جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. سو یہاں پر ڈیفینیٹلی ضرورت ہے چیکس اینڈ بیلنسز لانے کی. چیئرمین نیب جو ہیں اس وقت جو ایک اسٹرکچر ہے نیب کا، اس میں وہ کس کے ماتحت ہیں سوائے سپریم کورٹ کے؟ وہ تو لگتا ہے کہ اچھا، میں اور ان کی جو ڈسکریشنری پاورز ہیں آف ریسٹ، وہ انکوائری، انویسٹیگیشن یا ریفرنس، وہ تینوں میں سے پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں کہ کس موقع پہ کس ملزم کو گرفتار کرنا ہے. تینوں بڑی پارٹیوں کے اس وقت نمائندے یہاں پہ بیٹھے، آپ بھی یہ فریاد کر رہے ہیں نیب سے، آپ بھی کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے، تینوں بیٹھ کے اس قانون کا یا اس کی سسٹم کا سکم دور کیوں نہیں کرتے؟ تقریباً 7 میٹنگز ہوئی ہیں لا منسٹر کی اپوزیشن سے، پی ایم ایل این سے بھی، پیپلز پارٹی سے بھی، اور اب ایک جو ڈرافٹ ہے وہ تقریباً آخری مراحل میں ہے، وہ آنے والا ہے. لیکن بہت تاخیر نہیں ہو رہی جتنا وہ پولیٹیکل کلچر کو پلوٹ کر رہا ہے. لگ جائے گا، کوئی نہیں، لاز اتنی جلدی نہیں بنانے چاہیے. جی مصدق ملک صاحب، 2-3 باتیں تو ہو چکی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جب ہاتھ پڑتا ہے پی ٹی آئی کے کسی شخص کو تو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی تھوڑا زیر لب کرٹیسزم آتا ہے، لیکن جس طریقے سے پی ٹی آئی دفاع کرتی ہے نیب کا، اس سے نیب بھی ڈسکریڈٹ ہوتی ہے اور لوگوں کو یہ گمان بھی گزرتا ہے کہ یہ تمام عمل جو نیب کا چل رہا ہے اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل ضرور ہے. اور پھر اگر آپ نیب کی تاریخ دیکھ لیں، پرویز مشرف صاحب کے دور سے نیب زدہ اور نیب زادوں کی جو تکرار چلتی رہی ہے، اور بہت سے وہ وزیر جو اس وقت موجود تھے پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں، وہ آج بھی موجود ہیں، تو اس سے دوبارہ یہ تاثر لوگوں کو ملتا ہے کہ غالباً یہ پولیٹیکل لینڈسکیپ کو تبدیل کرنے کے لیے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور اگر پولیٹیکل لینڈسکیپ تبدیل کیا جا رہا ہے تو پھر ضرور حکومت کا اس میں ہاتھ ہے، اور پھر حکومت کے کچھ وزراء تو بہت زیادہ وکٹ سے باہر نکل کے نیب کے بہاف پہ چھکے مارتے ہیں، جس سے ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں اور نیب کا بھی نقصان کر رہے ہیں اور پرسیپشن بھی خراب کر رہے ہیں. مگر بہرحال اس وقت جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان میں یہ تاثر ضرور ہے کہ حکومت جو ہے اس کا کوئی گٹ جوڑ ہے، جس کی وجہ سے سلیکٹیوٹی کے ساتھ نیب آپریٹ کر رہی ہے، اور یہ سلیکٹیوٹی جو ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ احتساب کا عمل نہیں ہے، یہ انتقام کا عمل ہے، اور پھر تاریخ بھی ایسی ہے، اس وجہ سے وہ چیزیں کروبریٹ. اچھا، نیب کا قانون بدلنے کے لیے جو مشاورت ہو رہی ہے اس سے آپ لوگ کس حد تک مطمئن ہے، پر امید ہے کہ تینوں پارٹیاں خصوصاً بڑی متفق ہو جائیں گی جلد کسی ترمیم پہ؟ دیکھیے، میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کیونکہ میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں، لیکن جو شنید آتی ہے اس میں ایسا ہے کہ حکومت ریزسٹنٹ ہے
کہ فنڈامنٹل جو تبدیلیاں ہیں وہ حکومت نہیں کرنا چاہتی. حکومت کی طرف سے جو بل ہے اس میں کچھ مارجنل تبدیلیاں ہیں جن پہ بحث چل رہی ہے اور اس سے کچھ بہتری کی گنجائش پیدا ہوگی, لیکن نیب کی وہ طاقتیں جن کی وجہ سے یہ تمام اوپریسو ایپریٹس چلتا ہے, یعنی آپ کو ڈرکونین ایک طریقہ کار ہے, ان کے اوپر فنڈامنٹل ایشوز کے اوپر حکومت گریزاں ہے گفتگو کرنے سے. فواد صاحب, میں کہہ رہا تھا کہ اپنی یہ لائٹ گپ شپ بھی ہم بعد میں کر لیں گے ڈومیسٹک پالیٹکس پہ, اور پہلے چونکہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, میں مصطفیٰ بھائی آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ حکومت کی ہینڈلنگ انڈیا کو جس طرح رسپونڈ کیا جا رہا ہے, ان کی ہٹ درمی کو, آپ لوگ مطمئن ہیں اس سے؟ دیکھیے, جہاں تک پاکستان کی فارن پالیسی کا تعلق ہے, معذرت کے ساتھ صرف یہ حکومت نہیں, پچھلے کئی سالوں سے ہماری فارن پالیسی ٹھیک سمت میں نہیں جا رہی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت آئسولیٹڈ ہے, اور پاکستان کا بیانیہ دنیا میں اس طریقے سے نہیں مانا جا رہا اور نہ ہی سنا جا رہا ہے جس طریقے سے پاکستان کا موقف بیان ہونا چاہیے اور سنا جانا چاہیے. مصطفیٰ صاحب, کیسے آئسولیٹڈ؟ دیکھیں, امریکہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا, پرنس محمد نے ان کی کوششوں کے باوجود ان کا ساتھ نہیں دیا, چین ہمارا ہم نوا نظر آتا ہے, ابھی دیکھیں ترکی کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں, تو لگتا تو یہی ہے کہ دیکھیے, اگر آپ اس موقع پہ بھی اس خیالی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی چوائس ہے, پاکستان کی چوائس ہے, پاکستان کے پالیسی میکرز کی چوائس ہے کہ وہ اس خالی دنیا میں رہیں, لیکن کم از کم میرا تعارف پاکستان سے باہر ایک دہشت گرد ملک کے طور پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ملک جو ہے اس کے اندر 60% نوجوان رہتے ہیں, وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ایک بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ہماری ماضی کی جتنی تمام پالیسیز ہیں جنہوں نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو استعمال کیا ہے, ایون خان صاحب آن ریکارڈ ہیں, انہوں نے یہ بات کی, جنرل مشرف آن ریکارڈ ہیں, انہوں نے یہ بات کی, میاں نواز شریف صاحب آن ریکارڈ ہیں, انہوں نے یہ بات کی, ہمیں اپنی کچھ چیزوں کو بھی درست کرنا پڑے گا. ہم یقین ملک کے اوپر کوئی کڑا وقت آئے اور امتحان کی گھڑی آئے, ہم سارے اپنی فوج کے شانہ بشانہ ہر جگہ ہم اس ملک کے حفاظت کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں گے, لیکن ہمیں ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر بھی نگاہ دوڑانی چاہیے. لیکن جو پاکستان کا امیج ہے, جو پاکستان کا امیج ہے, یا آپ جس کو آئسولیشن کہتے ہیں, اس میں تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے نا, ان کی حکومت تو ابھی آئی ہے نا, وہ تو سالوں سے چلا رہا ہے, تو وہ تو آپ لوگوں کی اور نون لیگ کی غلطی ہو سکتی ہے. نہیں, اس میں جتنا فارن پالیسی کے اوپر سویلینز کا کنٹرول رہا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور سویلینز کے درمیان اور جو ہمارے دیگر ریاستی ادارے ہیں ان کے درمیان ایک چپکلش کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے, اور اس کو اس طریقے سے نہیں چلایا جا رہا جس طریقے سے چلایا جانا چاہیے. میں جو بات عرض کر رہا تھا اور دوبارہ ریٹریٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیے, آپ دنیا کے جس ملک کے ساتھ بھی پاکستان اس وقت گفت و شنید کرتا ہے یا ملاقات کرتا ہے, اس کے اندر ایجنڈا نمبر 1 کیا ہے ان ممالک کا جب وہ پاکستان سے ملتے ہیں؟ دہشت گردی. یعنی کہ اگر آپ افغانستان سے گفتگو کریں اس کے اندر ایجنڈا نمبر 1 ہے دہشت گردی, آپ ایران سے گفتگو کریں اس کے ساتھ ایجنڈا نمبر 1 ہے دہشت گردی, انڈیا سے گفتگو کریں, امریکہ سے گفتگو کریں, روس سے گفتگو کریں, تو یہ ہمیں خود چیزیں اپنے اندر بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. اور آخر کچھ تو تھا کہ دیکھیے کہ جس کی وجہ سے, اور یہ اچھا فیصلہ ہے حکومت کا کہ جس میں جو انہوں نے فیصلہ کیا نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو میٹنگ میں 2 آرگنائزیشنز کو بین کرنے کا, وہ اچھا فیصلہ تھا ان کا. یہ ہمیں بہت پہلے چیزیں کر لینی چاہیے تھی. ایک طرف اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل وہ اس کی ریزولوشنز کچھ کہیں, اور دوسری طرف ہم بالکل معصوم بن کر بیٹھ جائیں اور ان سے نظر چرائیں. امریکہ سے لوٹیں, تو اس باتوں سے آپ کو کوئی بغاوت کی بو نظر نہیں آ رہی ہے؟ اپنے آپ کو ملزم ٹھہرا رہا ہے. دیکھیں, نہیں, کچھ باتیں تو مصطفیٰ جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. 40 سال کی جو پالیسیز ہم نے لی ہیں ان کا پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ہوا خراب ہے, اور جو لوگ نہیں بھی ہمیں پاکستان کئی معاملات میں جہاں نہیں بھی ملوث, وہاں پر ایک پرسیپشن بن جاتی ہے کہ ہم ملوث ہیں. مثال کے طور کے اوپر یہ جو کشمیر پلوامہ کا حالیہ واقعہ ہوا ہے, اس میں ہر ایک پاکستان کے اندر, پاکستان کے باہر, خود ہندوستان, ہر ایک کو اندر سے دل سے یقین ہے کہ نہیں ہوا یہ کشمیر کے انڈیجنس ہے, یہ کشمیر کا واقعہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کشمیری لڑکے نے اپنے آپ کو بلو آف کیا, اس کے بعد اس کے ہزاروں لوگ اس کے غائبانہ جنازے میں آئے ہیں, ہر ایک کو پتہ ہے, لیکن پروپیگنڈا آ رہا ہے. 1 منٹ نہیں لگا, امریکہ نے آپ کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا, باقی ملکوں نے جو ہے آپ کے خلاف بیان دے دیا. سو آپ کو اپنی پچھلی جو پالیسیز ہیں ان کو ریکٹیفائی تو کرنا ہے, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. اور اگر آپ ریکٹیفائی نہیں کریں گے, دنیا کا ماحول ہی نہیں رہ گیا کہ وہ یہ چیزیں کریں گے. اور انشاءاللہ تو ریکٹیفائی, اب آپ کی حکومت کو اتنا عرصہ ہو گیا,
مثلا ابھی جن تنظیموں پہ آپ لوگوں نے پابندی کا فیصلہ کیا، اس سے پہلے آپ کی انٹیریئر منسٹر کی ان کی تعریفیں کرتے ہوئے ان کو یقین دلاتے ہوئے ویڈیو آئی ہوئی ہے، پرانی بات نہیں تو یہ چیزیں پہلے سے حکومت نے کیوں نہیں کی؟ ہم کم از کم تقاضا ان سے ضرور کرتے ہیں، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، کہ اتنے اہم جو فارن پالیسی کے معاملات ہیں ان کو قومی اسمبلی میں ضرور لے کر آئیں. اچھا نہیں، وہاں پہ پارلیمان کے لیول پہ اس پہ ڈیبیٹ ضرور ہونی یہ جو ان کا پوائنٹ ہے کہ جب انڈیا کے ساتھ کہ ٹینشن ہو جاتا ہے پھر اسی وقت ہم کرتے ہیں، تو اس سے پہلے اپنے تئیں ہم یہ چیزیں کیوں نہیں کر لیتے؟ ہمیں اپنے تئیں کرنی چاہیے. بالکل بات آپ کی صحیح ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ ایکشنز جو ہیں ہم نے لیے بھی ہیں. کچھ دیکھیں یہ جو سسٹم ہے نا، یہ بڑا ایک پیچیدہ نظام ہے ہمارا. ایک تو جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے یہ خود ایک بڑا پیچیدہ، اور خود پاکستان کی ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو جو ہمارا ہے اس کی وجہ سے یہ نظام اور پیچیدہ ہو گیا ہے. اس میں جو جب تک آپ کے ادارے بہت کلوز کوارڈینیشن میں نہیں ہوں ایکشنز ہو نہیں سکتے. اس پر جو خوش قسمتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اداروں کی ایک بڑی کلوز کوارڈینیشن ہے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان اب کیا اقدامات کا فیصلہ کیا ہے آپ کی حکومت نے جماعت الدعوہ سے متعلق، فلاح انسانیت سے، اور اس سے کے علاوہ اور کیا کرنے جا رہی ہے؟ آپ بے شک نیم ٹیکنگ میں آپ بے شک نہ پڑھیں، لیکن ایک چیز سمپلی جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان ہوا تھا. نیشنل ایکشن پلان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک اصول طے کیا تھا، اور جو 13 پوائنٹ سے 20 میں سے وہ اس کے اوپر تھے کہ جو انڈیویجول گروپس ہیں ان کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا ریاست میں کہ وہ وائلنس کی جو اختیار ہے، جو اسلحہ رکھنے کا اختیار ہے، وہ ریاست کے علاوہ استعمال ہو. اس کو ہم نے انشور کرنا ہے. ہم نے انشور کرنا ہے ہماری زمین کسی بھی بیرونی دہشت گردی میں قطعی طور کے اوپر استعمال نہ ہو، اور اس کو ہم نے انشور کرنا ہے کہ ود ان پاکستان یہ جو گروپس ہیں یہ قانون کے دائرے میں آئیں. اچھا ایک سوال میں پھر مصدق ملک صاحب کے پاس بھی جانا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ پلوامہ میں جو کچھ ہوا، اور حقیقت بھی یہ ہے، اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ پاکستان سے انیشیٹ نہیں ہوا ہے، انڈیا دوسرا الزام لگا رہا تھا. اب اگر اسی وقت پہ آپ اٹھ کے اپنی تنظیموں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو آپ ایک لحاظ سے ہندوستان کے بیانیے کو خود جواز نہیں دے رہے؟ نہیں، ہم اس کو جواب نہیں دے رہے. ہم نے جیسا میں نے عرض کیا نیشنل ایکشن پلان ہم نے یہاں پہ پہلے سے طے کیا ہوا ہے. اور دوسری بات، ایک بات صرف میں آپ کو یہ بتاؤں، اس بات میں بھی کوئی آپ کو مجھے نہیں لگتا کوئی پرابلم ہونی چاہیے آپ کو، کہ اگر آپ ایک انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے، ایک پورا دنیا ایک بات کہہ رہی ہے، تو آپ کیوں نہ کریں؟ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیا اچھی بات ہوگی کہ میں ایک کامنٹ صرف کر دوں کہ دیکھیے پچھلے 10 سالوں میں جب سے کشمیر کے اندر ملیٹنسی کم ہوئی اور کشمیر کی آپ موومنٹ دیکھیں کہ وہ کس نہج پہ پہنچی، اور انڈیا کے لیے وہاں پہ مشکلات اتنی کھڑی ہوگی کہ وہ حکومت نہیں کر پا رہا. ایک صرف آخری بات سر، ڈاکٹر صاحب کی جانے سے پہلے آپ یہ دیکھیں، آپ ہندوستان کو چھوڑ دیں، آپ کو چین آپ سے کیا بات کرتا ہے، سعودی عربیہ آپ سے کیا بات کرتا ہے، یو اے ای آپ سے کیا بات کرتا ہے، امریکہ آپ سے کیا بات کرتا ہے. دیکھیے ہم پاسپورٹ اپنا رکھتے ہیں نا جب امیگریشن کاؤنٹر کے اوپر کسی ملک میں، ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ اللہ خیر کرے یہ پاکستان سے آنے تو لگا یہ کیا کرے گا. یہ ہمارا امیج بن گیا. کوئی اپنا ٹوٹل 10-15 لاکھ لوگ، 8-10 لوگ ہوں گے ذہنیت کے. ہمارا پورا پاکستان ہم ایک ماڈرن ریاست ہے. اچھا مصدق ملک صاحب، پہلی بات یہ نیشنل ایکشن پلان آپ لوگوں کے دور میں بنا تھا 2014 میں، اس کے بعد کئی سال آپ کے پاس حکومت رہی. ایک سوال یہ کہ آپ لوگ اس پہ پوری طرح اس کی روح کے مطابق عمل کیوں نہیں کر سکے؟ نمبر 2، یہ جو تنظیمیں ہیں اس کے بارے میں آپ سے دنیا بھی کہتی رہی، آپ سے چین جیسے دوست بھی کہتے رہے کہ ان سے جان چھڑائے، تو آپ کی حکومت ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لے سکے؟ دیکھیے سب سے پہلے اگر آپ پچھلے کانٹیکسٹ میں پھر اس پہ آتا ہوں، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا سوال جو اٹھانا چاہیے کہ جب ہمارے ملک میں سرمایہ کاری ہونے آ رہی تھی اور سعودی عربیہ کے شہزادے یہاں تشریف لا رہے تھے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس طرح کے دھماکوں سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا ایسی صورتحال میں. اسی کے اندر مضمر ہے اس کا جواب کہ ان کے آنے سے ایک دن پہلے اگر ایران میں اور ہندوستان میں یا کشمیر میں اگر دھماکے ہوتے ہیں تو اس سے پاکستان کو نقصان ہے، پاکستان کو فائدہ تو نہیں ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان اپنا نقصان کیوں کرے گا. اب اس کے بعد دوسرا جو اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کہ جو بھی تاریخ رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. ابھی میرے خیال میں مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے جو تبصرہ کیا ہے اس کے اندر آپ کے تمام سوالات کا تقریباً جواب ہے کہ کون سی حکومت کس وقت کیا نہیں کر سکی، چاہے وہ
پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے وہ ہماری ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، یہ تناؤ جو ہے کہ پالیسی کون بنائے گا، پالیسی کو کون امپلیمنٹ کرے گا، پالیسی کا اونر کون ہے، اس تناؤ کی وجہ سے جس کا ذکر ابھی چودھری صاحب نے بھی کیا ہے، بہت سی چیزیں ہو پاتی ہیں اور بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں اس کو جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان تھا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل ایکشن پلان سے پہلے شروع میں ہم یہ کہتے تھے کہ یہ سارے دیز آر آل، یہ مجاہدین ہیں، یہ ہیرو ہیں، تو ہم تمام ان کو سیلیبریٹ کرتے رہے. پھر ایک وقت آیا ہم نے کہا نہیں، دیر آر گڈ طالبان اینڈ دیر آر بیڈ طالبان، دیر آر سم گڈ آرگنائزیشنز اینڈ سم بیڈ آرگنائزیشنز. لیکن پچھلی جو ہماری نیشنل ایکشن پلان ہے، اس کے بعد ٹیلی ویژن سے لے کے پورے ملک کے اندر صرف ایک ہی بیانیہ رہ گیا، اور وہ یہ تھا کہ اینی تھنگ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ایکسٹریمزم از بیڈ. تو کوئی گڈ اور بیڈ کی تفریق نہیں رہ گئی، ایوری تھنگ بیکیم بیڈ. تو یہ ہمارے بیانیے کی کامیابی ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 10-12 لوگ تقریباً کو 1.5-2 لاکھ لوگوں کو کومنگ آپریشنز کے ذریعے زیر حراست لیا گیا. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 12-14-15 لاکھ کومنگ آپریشنز کیے گئے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایکسٹریمزم کے اوپر تقریباً 7,000-8,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال کے اوپر 14-15 ہزار لوگوں کو گرفتار کیا گیا. نارا اور نادرا کو ملا دیا گیا تاکہ جو افغانی سرحد ہے اس میں جو آمد و رفت ہے اس میں لوگوں کو ٹریک کیا جا سکے. تقریباً 100 ملین کے قریب یا 103 ملین جو بائیو میٹرک کیے گئے ٹیلی فون تاکہ استعمال دہشت گردی میں نہ ہو سکے. تو یہ تمام 3-4 سال کے عرصے کے اندر چیزیں ہوئیں. لیکن آپ کا سوال ابھی لیکن ایک بنیادی چیز جو تھی کہ یہ جیش محمد اور یہ تنظیمیں کہ جس پر بین الاقوامی کمیونٹی کا بھی مطالبہ تھا اور چین جیسے دوستوں کا بھی مشورہ تھا، تو جو کل انہوں نے بین کیے، آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیے؟ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت بہت بڑے آپریشن چل رہے تھے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے، میں یہ سیکیورٹی کی کمیٹیز میں نہیں تھا، مگر بظاہر ایسا دکھتا تھا کہ ہم تمام چیزیں اکٹھی نہیں چھیڑنا چاہتے کہ ایک طرف ہم نارتھ وزیرستان میں فوج ہماری ڈپلوائے ہوئی ہے، وہاں سے ہم لوگوں کو فلش آؤٹ کر رہے ہیں، تو اس سے اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے اور ملک کے اندر ہنگامہ آرائی شروع ہو جائے، کوئی دھماکے شروع ہو جائیں. تو میرے خیال میں یہ تو بڑا واضح تھا کہ تمام تنظیموں کو الٹیمیٹلی بند کر دیا جائے گا. لیکن ایک سیکوینس میں کیا جا رہا تھا کہ پہلے جو بڑے دہشت گرد ہیں، جہاں پہ اڈے ہیں، جہاں پہ فوج کو ڈپلوائے کرنا پڑا ہے، پہلے انہیں صاف کر لیں، پھر اس کے بعد جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو صاف کریں. پھر تو میرے خیال میں ایک تسلسل کے ساتھ یہ پالیسی چل رہی ہے نیشنل ایکشن پلان کے بعد. اور میں یہ اچھی بات سمجھتا ہوں کل جو فیصلہ ہوا ہے، تنظیموں کو بین کیا گیا. کچھ اور بھی تنظیمیں ہیں، امید ہے انہیں بھی بین کیا جائے گا. تو اس کے ذریعے ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے. ابھی چین کا ذکر ہوا، یہ میں وہی بات کروں گا جو ابھی دونوں دوست کر رہے تھے. تو آپ چین نے دیکھیں کہ اس دفعہ بڑا سخت بیان دیا ہے. یہ جو آپ جہاں پہ اچھی چیزوں کا ذکر کر رہے تھے، وہاں پہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ فرانس نے جو ریزولوشن موو کی ہے اس کا سگنیٹری چین بنا ہے، اور چین اس سے پہلے اس طرح کی تمام چیزیں ریزسٹ کرتا رہا ہے. تو آبویسلی ایک انٹرنیشنل اوپینین جو ہے وہ ہمارے خلاف ان تمام چیزوں پہ بلڈ اپ ہوا ہے. ہم آئسولیشن کا شکار ہیں، ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، ہمیں اسی راستے پہ چلنا چاہیے، اور یہ تمام تنظیمیں جو ہیں ان کا کلا کما کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی مصطفیٰ صاحب، آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ جب بھی ہمارے تمام ادارے اور سیاستدان ایک پیج پر ہوئے ہیں کسی بھی قومی مسئلے پہ، تو ہمیں پھر ریزلٹس ملیں. ایسا نہیں ہے کہ پھر ہمیں ریزلٹس نہیں ملے. فار ایگزامپل سلالہ میں جس وقت امریکہ کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو گیا، آپ نے نیٹو سپلائز بند کی، پارلیمان، حکومت اور تمام ادارے ایک پیج پر ہوئے، تو امریکہ نے اپنی تاریخ میں کسی ملک سے معافی نہیں مانگی، انہوں نے پاکستان سے اپولوجائز کرنا پڑا. اب ایک پیج پہ نہیں ہے. ابھی میں جس طرف آ رہا ہوں کہ اس معاملے میں بھی تمام اس ملک کے سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا، اور ہمیں فرینکلی اس چیز کا احساس بھی کرنا پڑے گا کہ ہماری جو ہمارے آج کے ادارے ہیں ان کی گود میں یہ پالیسیز تو پچھلے 40 سال سے چل رہی تھی، 70s آنورڈز چل رہی تھی، اور افغان وار کا بھی اس میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے. تو یہ انہوں نے انہیرٹ بھی کی ہیں، اور وہ بھی اس سے نکلنا چاہتے ہیں، اور ہم ساروں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ایک پیج پہ ہو کر ہمیں یہ جو گفتگو پھر کی جاتی ہے مین سٹریمنگ، اس کے لیے کیا کرے؟ ایک پیج پہ کرنے کے لیے کیا کرے حکومت؟ دیکھیں، پارلیمان آپ کا سب سے بڑا فورم ہے، وہاں پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام لیڈرشپ وہاں پر موجود ہے. وہاں پر اس معاملے کے اندر ہم کوئی سارے عقل کل نہیں ہے، وہاں پر مزید رائے آئیں گی، لوگ اس کے اوپر اظہار خیال کریں گے، اور پھر ہمیں یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو مین سٹریمنگ کی ایک گفتگو شروع ہے
کہ اس مین سٹریمنگ کو ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے. IRA کا ایگزامپل تو کوٹ کر دیا جاتا ہے, لیکن کیا ڈی ویپنائزیشن جس طرح IRA کی پہلے ہوئی تھی, کیا اس طرح کی یہاں پر امپلائی کی جا رہی ہے؟ اس کے بہت سے محرکات ہیں, اور اگر ہم سارے ایک پیج پہ ہوں گے تو ہم اس کو بالکل ہم اس پہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک پیج پہ ہونے کے لیے حکومت کیوں کوئی انیشیٹو نہیں لیتی کہ اس میں تمام اداروں کو, ان کی لیڈرشپ کو, ملک صاحب کی لیڈرشپ, سب کو ایک ساتھ بٹھا دے؟ آپ لوگ تو سولو فلائٹ کے بڑے شوقین نظر آتے ہیں کہ وہ سعودی پرنس آ رہا, اس میں بھی ولی عہد یا کوئی اور دو ایشوز میں ایک تو میں کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں جو مصدق ملک صاحب نے کہا. انٹرنیشنل آئسولیشن ہماری پلوامہ پہ نہیں ہے, یہ ایک جو لارجر پرابلم ہے اس کے اوپر انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے, لیکن پلوامہ کے اوپر تو ہندوستان کو ہر جگہ کے اوپر شکست ہوئی ہے. انہوں نے سعودی پرنس ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان سے ڈیمانڈ کی, سعودی عرب نے صاف انکار کیا ان کی سپورٹ سے. یورپی یونین نے بھارت کے موقف کی حمایت نہیں کی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں پاکستان ہندوستان کے تعلقات بہتر ہوں, پلوامہ پہ میں بات نہیں کروں گا. اسی طریقے سے چائنا نے ہندوستان کی بات جو ہے وہ سپورٹ نہیں کی ہے. سو ایک انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار پلوامہ کے ایشو کے اوپر مودی ہے. لیکن جو ہم سے ڈیمانڈ ہے, جس طرح سے مصطفیٰ نے پہلی بات کی تھی کہ انٹرنلی ہم نے اپنے ایکشنز لینے ہیں اور نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اس کے اوپر ہمارے اوپر دباؤ ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم کر رہے ہیں. اور وہ انٹرنیشنل دباؤ غلط نہیں ہے, وہ صحیح ہے, اس پہ ہم نے اور ہمارے اپنے فائدے میں, جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں جو ہے وہ بات کی ہے. دوسری بات, اپوزیشن سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, صرف ایک جھگڑا ہے. آپ جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جو کیسز ہیں, جو بدعنوانی کے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, نواز شریف, شہباز شریف, زرداری صاحب, یہ کہتے ہیں کہ ان کو ریلیکسیشنز دیں. وہ ہم نہیں دے سکتے. کبھی آپ سے ریلیکسیشن نہیں مانگے, لیکن میں پوری بات کروں, میں آپ سے تو صرف یہ کہا ہے کہ آپ ہم کیا چاہتے ہیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, یہ سارے مقدمے ہمارے آنے سے پہلے بنے ہوئے ہیں. سارے نیب ہمارے جس طرح جس طرح تو علیم خان کے ساتھ بھی سلوک کیا گیا. دیکھیے مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ بنانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف جو کیسز ہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, اور ہمیں جو ایسے پکڑے جا رہے ہیں. کشمیر اور انڈیا کے معاملے میں بھی اپوزیشن نے یہ شرط رکی ہے. کس کے اوپر؟ آپ کے پاس انڈیا کے نہیں, میں اوورآل اس وقت آپ نے کہا تلخی کیوں ہے. تلخی اس بات کی ہے, ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں آپ چوروں کو پکڑیں. آپ مکہ مکرمہ ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں آپ چوروں کو پکڑیں. ہماری پارٹی کا نیریٹو اینٹی کرپشن نیریٹو ہے. اب آپ آ کر کے جب یہ کہتے ہیں کہ فلانی جو ہے اس کے اوپر بارگین آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ صلح نہیں, لیکن جب آپ کو بڑے دشمن کا مقابلہ کرنا ہو, اب دیکھیں ہم کیا کریں, بدعنوانی کو معاف کر دیں. اب دیکھیں نہیں, آپ یہ معاملہ پارلیمان میں نہیں لے کے آنا چاہتے, ڈسکس نہیں کرنا چاہتے, بدعنوانی کو قتل مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. بدعنوانی ساری چیز کشمیر کے اوپر تو ریزولوشن, بدعنوانی قتل سے تو بڑا جرم نہیں ہے نا. آپ اس وقت بلوچ ملیٹنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں ہتھیار پہن دیں تو میں آپ کے ساتھ. تو بیسیکلی تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کا موقف ہے کہ کرپشن کو معاف کر دینا چاہیے. نہیں, میں یہ نہیں کہتا. آپ موقف پیش کریں. معافی کا طلبگار کون ہے آپ سے؟ لیکن میں صافی صاحب کہہ رہے ہیں. نہیں, میں یہ صافی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, میں یہ تو کہہ سکتا ہوں, میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ کل جو فہمیدہ مرزا صاحبہ اسمبلی میں کھڑی ہو کے آپ کی وکالت کر رہی تھی, تو انہی کے میاں ذوالفقار مرزا صاحب, وہ تو کل تک جو ہے یہ اسپیکر صاحب سے 1000 گنا زیادہ ان کی تھی. تو آپ کیسز دے آئے ان کے اوپر؟ تو کیسز تو میں تو چیئرمین نیب سے نہیں ملتا, آپ کے وزراء ملتے ہیں نا. ہمارا بھی کوئی نہیں ملتا. اچھا میں ایشو کیا ہے, آپ نے اچھی ڈیمانڈ رکھی ہے, میں ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں. آپ نے جو ڈیمانڈ کی ہے نا اپوزیشن کی, یہی ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں کنسنسس ہو, آپ چاہتے ہیں کشمیر پہ کنسنسس ہو, آپ کو ہمارے پیسے معاف کرنے پڑیں گے. جی مصدق ملک صاحب, آپ لوگ مصدق ملک صاحب آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یہ تو بڑے شرم کی بات ہے اگر واقعی اس وقت قومی سلامتی کا ایشو ہے اور آپ لوگ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کرپشن کے کیسز معاف کر دیں. ایک چودھری صاحب نے بڑی اہم بات زیر لب کی جو آپ سب نے اگنور کر دی. ابھی چودھری صاحب نے پارلیمانی جمہوری نظام پہ پچھلے سیگمنٹ میں بریک سے پہلے زیر لب اسی طرح حملہ کیا جس طرح پہلے ان کے وزیر 18ویں ترمیم پہ کرتے رہے ہیں. تو آپ ذرا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چودھری صاحب بڑی اہم پوزیشن رکھتے ہیں. یہ جو انہوں نے پارلیمانی جمہوری نظام کی کمپلیکسٹیز آج سامنے لے کر آئے ہیں, مجھے تو خطرہ یہ پڑ گیا ہے کہ یہ صدارتی نظام کی بھی اتنی کوئی پہلی بیس
ٹھیک نہیں وہ ٹھیک ہے، مگر آج آپ نے جس طریقے سے، میں نے تو اپنا اندیشہ ظاہر کیا ہے کیونکہ آپ دوست ہیں تو میں یہ لبرٹی لے لیتا ہوں، ورنہ تو میں ایسی لبرٹی بھی نہیں لیتا. بہرحال دوسری جو اہم بات آپ نے کی وہ یہ تھی کہ اس وقت کوآرڈینیشن جو ہے ایگزیکٹو جو ہے اور دیگر جو ہمارے ادارے ہیں وہ سب ایک پیج پر ہیں، ماں سوا اپوزیشن کے، باقی سب ایک پیج پر ہیں. مجھے یہ پیج پھٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جس طرح کی اکنامک پالیسیز چل رہی ہیں اور جس طرح کی اکنامک ریزلٹس آئے ہیں، آپ نے پرسوں اگر آپ نہیں وہ پیج پھٹے گا یا نہیں economic پھٹے گا، results میں کیا یہ کہ جو آئے ہیں، فواد صاحب کہہ رہے کہ آپ لوگ انڈیا جیسی قوت کے مقابلے کے لیے بھی ایک پیج پہ آنے کے لیے یہ شرط لگا رہے ہیں کہ جی ہمارے کیسز ختم کر دے، تو وہ تو زیادتی ہے نا. ذہنی نہیں اختراع میں ہے آ رہا ہوں، فواد آپ بھائی. مجھے آنے دیں ذرا ساتھ تسلسل. میں بھی ایک نہیں کوئی بات نہیں، بات تو کرنے دیں، بات تو کرنے دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب یہ نکلتے ہیں نا وہاں سے روزہ رسول کی جالی کو چوم کے، اور لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں ان کو پکڑ لیں، تو وہ کہتے ہیں ماں سوا EOBI کیس کے. وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں خانہ خدا میں بھی اور رسول پاک کے روزہ کی جالی کے باہر بھی لوگ کھڑے نعرے مار رہے ہوتے ہیں کہ سب کو پکڑ لیں، مگر پلیز EOBI میں نہیں پکڑنا، پلیز NICL میں نہیں پکڑنا، پلیز مالن جبہ میں نہیں پکڑنا، پلیز وہ جو تمام وہ جو احتساب کمیشن کے اندر جن وزراء کا ذکر تھا ان کو نہیں پکڑنا، اور پلیز باقی جو سارے لوگ ہیں ان کو پکڑ لیں، مگر ان لوگوں کو خدارہ چھوڑ دیں. اچھا تو آپ پچھلے پروگرام میں تو فواد صاحب بھی تھوڑے سے ڈسٹرب تھے اور ان کو بھی تاثر یہی تھا کہ کوئی آپ لوگوں کی ڈیل ہونے جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی رہائی سے ڈیل کا تاثر مل گیا. تو اب تو آپ لوگ بس کر دینا، آپ لوگوں کو رعایت ملنے لگی، ڈیل ہو گئی. تو آپ یہ بتائیے، دیکھیے بڑی واضح سی بات ہے. میں بھی برملا ڈینائی کر رہا ہوں، کھوکھر صاحب بھی برملا ڈینائی کر رہے ہیں. صرف ایک پارٹی کہہ رہی ہے ڈیل ہو رہی ہے اور وہ ہے PTI. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حکمران ہے، ڈیل کس سے ہو رہی ہے؟ تو یہ الزام یا تو کسی ادارے پہ لگا رہے ہیں، یا یہ الزام اس وقت لگا رہے ہیں ملک کی. اچھا ایک سیریس معاملہ ڈاکٹر صاحب، یہ صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ جی کرپشن کے کیسز کی وجہ سے تلخیاں پیدا ہو رہی ہے، جو ایک دوسرے کی حب الوطنی پہ شک کیا جاتا ہے. مثلا اسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے آپ کے کابینہ کے وزیر علی امین گنڈافور صاحب نے فرمایا کہ جی نواز شریف صاحب نے کلبھوشن کو نکالنا چاہا، اور انہوں نے ان کے لیے غدار کا لفظ استعمال کیا، ان کے لیڈر کے لیے بھی استعمال کیا. اسمبلی کے فلور پہ آپ کے منسٹر نے پھر کلبھوشن کے معاملے پہ نواز شریف کے لیے غدار. تو مجھے ایک بتائیے، نہیں حکومت پاکستان کے ترجمان آپ ہیں، ایک یہ کہ کیا کلبھوشن کے معاملے پہ نواز شریف نے کوئی ان کو رعایت دی ہے، ملکی انٹرسٹ کے خلاف کیا ہے یا نہیں، اور کیا واقعی حکومت ان کو یا ان کی لیڈرشپ کو غدار سمجھتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، اتنی بڑی جو ایک پولیٹیکل فالوئنگ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو غدار کہنا ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتا، اور اگر آپ ان کو غدار ڈکلیئر کرنے پہ چڑھ جائیں گے تو اور ظاہر مسائل پیدا ہوں گے. وہ نہیں صحیح. غداری والا یہ پولیٹیکل کہ وہ بات اس کی حد تک ٹھیک ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ پچھلی حکومت کی جو پالیسی تھی ٹورڈز انڈیا، ظاہر ہے اس کے اوپر ہمارا بڑا کرٹیسزم ہے. کلبھوشن جادیو کے اوپر بھی بڑا کرٹیسزم ہے، خصوصاً کرٹیسزم ہے، لیکن کیا نواز شریف کے ہاتھ میں کوئی معاملہ تھا کہ جس میں اس نے ملکی انٹرسٹ کے خلاف ان کو کوئی ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور کے اوپر یہ معاملہ شروع ہوا تھا جب نواز شریف صاحب ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے سامنے کھڑے تھے اور ان سے صحافی نے سوال کیا کہ کلبھوشن جادیو جو ہے وہ یہاں پہ ریسٹ ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کے کیا کمنٹ ہیں؟ اور نواز شریف صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارے لوگ بھی تو جاتے رہتے ہیں. یہ وہاں سے خراب ہوا تھا جب نواز شریف نے یہ بات کی تھی. اس کے ظاہر ہے کہ اس کا وہ بالکل بے تکی بات تھی ہمارا، لیکن حکومت غدار نہیں سمجھتی ان کے. وہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں یہ بات ویسے کہنا مناسب نہیں ہے کسی کو بھی جو ہے. تو یہ وزیروں کو آپ سمجھاتے نہیں؟ پولیٹیکل ٹارک میں ہو جاتا ہے جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اتنی بڑی نہیں ہے تو ایویں آپ. جی مصدق ملک صاحب، اب چونکہ کلبھوشن کے کیس کی ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے اور وہ ظاہری بات ہے کہ ایک بڑا ایشو ہے، یہ جو آپ کی لیڈرشپ کی اس حوالے سے غفلت میں کہوں گا یا غیر ذمہ داری، وہ تو 100% ہے. دیکھیے نواز شریف صاحب کے جتنا بھی بیانیہ رہا ہے وہ وہی بیانیہ ہے جو اس وقت سامنے آ رہا ہے. یعنی نواز شریف کا بیانیہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر یہ جو تنظیمیں ہیں جو افغان وار کے بعد پاکستان کے اندر پنپتی رہی ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے، ان کو بند کرنا چاہیے. اب آج کا بھی نیریٹو یہی ہے، آج ساری گفتگو یہی ہو رہی ہے. کل آپ نے 2 تنظیمیں بین کی ہیں، یہی نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے. کچھ اور تنظیمیں ہیں، ابھی بھی ہماری پوری ملک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی تنظیموں کو بین ہونا چاہیے. آج آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو آپ وہی باتیں کر رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کر رہے تھے. اگر وہ غدار ہیں تو پھر
لیکن ہم تو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ سب سے بڑی ٹیررزم وہ خود انڈیا کر رہا ہے، اور کلبھوشن اس کی سب سے بڑی واضح مثال ہے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، انڈیا ٹیررزم نہیں کرا رہا. بی ایل اے باتیں ہوتی رہی ہیں، مقتی باہنی کیا تھی، اس میں کون، اس میں اچھا اس پہ کسی کو شک نہیں ہے. آپ کا تجزیہ چاہیے، انڈیا کے ساتھ جنگ کا خطرہ ہے یا یہ صرف نعیم الحق اور فواد چودھری کے بیانات ہوں گے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں، میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس وقت ایسکلیشن ہو رہی ہے، اور ایسکلیشن ہے اس وقت، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فوج بھی اور اس وقت تمام ملک کی اپوزیشن بھی اور ملک کی حکومت بھی، ہم اس معاملے پہ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، اور ہم کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی اہلیت رکھتے بھی ہیں اور جواب دیں گے بھی. اس وجہ سے اس معاملے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان ہماری طرف دیکھے، کیسے دیکھے، بالکل نہیں دیکھ سکتا. جنگ کا خطرہ ہے. میں نے پہلے پروگرام میں ذرا کوئکلی کامنٹ کر دوں، جو پہلے آپ گفتگو کر رہے تھے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لوگوں کو غدار قرار دینا اور کافر قرار دینا، یہ ہمارے ہاں اس کی ایک بہت تاریخ ہے، اور یہ غداری کے اور مسلمانی کے جو سرٹیفکیٹ ہے نا، یہ ایز پرنسپل بانٹنے بند ہونے چاہیے. وہ ٹھیک ہے وزیر ہے، لیکن دونوں سیریس نہیں ہے جنہوں نے یہ کہا. دیکھیے اب میمو اسکینڈل کی میں آپ کو اگزامپل دوں کہ جس وقت وہ ہوا تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پہ کیا کیا الزامات لگائے گئے. یعنی کہ میں جو میاں صاحب تھے وہ کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ پہنچ گئے، بڑا ایک نیریٹو تیار کیا گیا کہ جی کہ یہ غدار ہے. اچھا شہید بی بی کو سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا کہ وہ افتخار چودھری، لیکن اب یہ کام نون لیگ والا کام یہ لوگ نہیں کر رہے کہ اگر نواز شریف اس پہ وکیل پیش ہو تو کیسا ہے. ہاں اب وہ نون لیگ والا کام یہ لوگ نہیں کر رہے. اور پھر وہی کیس آج سے چند دن پہلے سپریم کورٹ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ سلسلہ ایز پرنسپل بند ہونا چاہیے، اور اس کی حمایت میں تو خیر بول ہی نہیں سکتا کوئی. جہاں تک جارحیت کا تعلق ہے، اگر انڈیا نے جارحیت کی تو وہ ایک میری نظر میں ان کی طرف سے ایک بڑی سیریس مس کیلکولیشن ہوگی. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک کہ پاکستان، دونوں ملک نیوکلیر ملک ہیں، اور دونوں ممالک کے درمیان، نیوکلیر ممالک کے درمیان جارحیت وہ پھر کسی بھی سمت میں جا سکتی ہے. نمبر ایک. ٹھیک. نمبر دو، جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ شروع تو آپ کریں گے، ختم کیا ہوگا، اختتام کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا. ٹھیک. دوسرا کہ ہماری جو افواج ہیں پچھلے 10 12 15 سال میں انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی ہے اس میں بڑے بیٹل ہارڈنڈ ہیں. تو وہ جنگ آسان ہے تو ان کی ہمارا طرف تو سے پچھلے 15-20 سال ہی جنگ میں گزر گئے. آفیسر نہیں ہے کوئی ہمارا ایسا فوجی فوج نہیں ہے کے بھی اور جو چھٹیوں پر گیا ہو، جس کو ریلیکسیشن ملی ہو، سارے ہارڈ ایریا سب کرتے رہے. تو یہ اور ایون سارے جو ہمارے فرینکلی اس وقت جو کور کمانڈرز ہیں سارے کے سارے خود جنگ لڑے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا فواد صاحب، تو اس ساری صورتحال میں جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر ایسا کوئی وقت آئے ہم سارے ایک پیج پہ ہوں گے. اچھا ایک حکومت کی اسسمنٹ کیا ہے؟ انڈیا صرف بلیک میلنگ کر رہا ہے یا جنگ تک نوبت جا سکتی ہے؟ میرا کہنا ذرا مناسب نہیں ہوگا اس وقت اسسمنٹ دینا. اچھا اگر جنگ توپی اس نے تو حکومت کا رسپانس کیا ہوگا؟ یہ تو مصطفیٰ نے، مصدق ملک صاحب نے جو کہا ہے، جو قوم پوری سیسا پلائی دیوار بنے گی، کوئی ایسا مذاق تھوڑا ہی ہے. پاکستان کوئی جو ہے وہ ایسا ملک تو نہیں ہے کہ جو ہندوستان پاکستان کے ساتھ آئے گا اور کر کے واپس چلا جائے گا. وہ جس طرح سے ہم نے کہا کہ ادھر تو کرکٹ میچ سیریس ہو جاتا ہے بڑا. نہیں تو یہ ابھی جو آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو بچگانہ باتیں. کل کوئی یہ آپ پہ نہیں الزام لگائے کہ دیکھیں انڈین دھمکیاں دے رہے تھے، یہ رہتے، اور پاکستان کے وزیر اطلاعات کہہ رہے تھے کہ جی میرا کچھ کہنا مناسب نہیں ہے. وہ ہم نے واضح کر دیا ہے والا سلوک آپ کے ساتھ تو نہیں ہوگا. نہیں، آئی ایس پی آر نے اپنا موقف کلیئر کر دیا ہے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے بعد آ گیا ہے، اس میں ہم نے فوجوں کو چوکس رہنے کا حکم دے دیا. لیکن دیکھیں ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے. ہم جو اس وقت ہندوستان میں مودی کیوں ایسکلیٹ کر رہے ہیں اپنے الیکشنز کے لیے؟ آپ دیکھیں ان کی ریٹنگز کیا تھیں اس واقعے سے پہلے، اب ریٹنگز جو ہیں ان کی کدھر چلی گئیں. سو ہمارا ان کا وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور ہمیں اس میں ہم نے پارٹی نہیں بننا. لیکن اور اس کا ان کو بہت کوشش، اس کا خود انڈیا کو بھی بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا. بہت شکریہ آپ سب کا. انڈیا کے معاملے پہ اور پاکستان کی سلامتی کے معاملے پہ پوری قوم بھی یک زبان ہے اور ہماری تمام جماعتیں بھی یک زبان ہیں. اور اگر انڈیا نے ایسی حرکت کی تو نہ صرف فواد چودھری، مصطفیٰ کوکر اور مصدق ملک ایک صف میں ہوں گے، بلکہ نواز شریف، زرداری، عمران خان، مولانا فضل الرحمان، اسفندیار ولی خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ ایک صف میں ہوں گے. اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان اور یہ خطہ امن کا گہوارہ بنے، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.